موجود ہوتی ہے وہاں پہ اکثر اس کا آنا جانا ہے۔ علماء نے مسائل میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ حرام جگہ پہ اکثر آتا جاتا ہو، اس کے متعلق کوئی دوسرا شخص یہ کہہ دے یار یہ روز شراب کھانے جاتا ہے، روز شراب کھانے جاتا ہے، پاسبل ہے خود بھی پیتا ہو۔ اگر کسی نے یہ جملہ بول دیا، بولنا ضروری کوئی نہیں، بالفرض اگر کسی نے بول دیا تو شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔ کیوں گرفت نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام کی جگہ پر لینے کیا جاتا ہے ہر روز۔ اس کو کون سی مجبوری ہے؟ جہاں پر ایک چیز اللہ نے واضح حرام کی، اس حرام کے اڈے پر جاتا کیوں ہے؟ اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بدکاری کے مواقع موجود ہوں، بندے نے نہیں کی ساری عمر مگر روز آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے، تو اگر کسی شخص نے کہہ دیا کس بدبخت نے فلاں جرم بھی کیا ہوگا، شریعت گرفت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گی کہ اس سے بھی تو پوچھنا کہ تو نے اگر کچھ کرنا نہیں تھا تو وہاں پہ روز لینے کیا جاتا تھا۔ ایک ہے وہ شخص اور ایک ہے وہ شخص جو کبھی گیا ہی نہیں، جس کا ایسا گزر ہی کوئی نہیں، اور وہ شخص جو ہے ظاہری طور پر بھی شریعت کا پابند ہے، اس کے کسی عمل کی طرف بدگمانی کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کیونکہ اس شخص کے متعلق کوئی بندہ ایسا گمان نہ رکھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، فرمایا کثیر گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں، اور تم تو گناہ کرو گے، اس کا اگلے کا تو بگڑے گا کچھ نہیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، اگر وہ راہ راست پہ صراط مستقیم، اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کا تو بگڑے گا کچھ نہیں، تم جہنم کا عذاب خرید لو گے۔ ان بعد الظن اسم، فرمایا کئی گمان ایسے ہیں، کئی گمان ایسے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے، گناہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو زیارت عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سال جا رہے ہیں وہ حرم کعبہ کو دیکھیں تو میری اس حدیث پاک جو میں سنانے لگوں اس کو بھی یاد رکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں حضور، اور زیارت کروا رہے ہیں کعبہ کو اپنی۔ حضور حرم کعبہ میں کھڑے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا اے کعبہ، مرحبا مرحبا اے کعبہ، مرحبا، تجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی توقیر دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، مرحبا، تجھے مرحبا ہو، تجھے مصطفیٰ کی طرف سے مبارک ہو کہ تجھے خدا تعالیٰ نے عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، عظمتوں کے تاج پہنائے ہیں، فضیلتوں کے تاج پہنائے ہیں، تو بڑا عظیم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، مگر ایک بندہ مومن کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کعبہ تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا کعبہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کا رتبہ تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کعبہ تیرے متعلق اللہ نے صرف ایک چیز کو حرام کیا، صرف ایک چیز کو حرام کیا، وہ کیا کہ خانہ کعبہ کی حدود میں، حدود مکہ میں قتال حرام ہے۔ حدود مکہ میں تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، جنگ کرنا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا اولین سے لے کر آخرین تک اللہ نے حدود مکہ کے اندر، حدود کعبہ کے اندر جنگ کو حرام کیا، صرف میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے جائز کیا، وہ بھی دن کا تھوڑا سا حصہ جائز کیا۔ فرمایا جو پہلے لڑے انہوں نے بھی حرام کیا، جو قیامت تک وہاں پر لڑیں گے وہ بھی حرام کریں گے۔ فرمایا کعبہ تیرے متعلق اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، وہ یہ کہ تیرے اندر قتال کرنا حرام ہے، مگر بندہ مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ ہے کہ اللہ نے بندہ مومن کے متعلق تین چیزوں کو حرام کیا ہے، وَدَمُهُ وَمَالُهُ، فرمایا اللہ نے مومن کا مومن کے اوپر خون حرام کر دیا ہے، اللہ نے مومن کا مومن کے اوپر مال حرام کر دیا ہے، اور اللہ نے مومن کے متعلق بدگمانی کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا مومن کے متعلق تین چیزیں حرام ہیں۔ جو بندہ مومن ہے، اللہ کی راہ پر قائم ہے، ظاہراً باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد ہوتا ہے۔ فرمایا جو ظاہراً شریعت مصطفیٰ پہ قائم ہے، فرمایا کعبہ اس مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے کہ تیرے متعلق ایک چیز حرام قرار دے دی گئی،
مومن کے متعلق 3 چیزیں حرام کی گئیں کہ ہر مومن کا مال جو ہے ایک دوسرے پر حرام ہے. مومن کی چوری نہیں کر سکتا, مومن کو ڈاکے نہیں مار سکتا, مومن کا مال لوٹ کے کھا نہیں سکتا. فرمایا مومن پر خون حرام ہے, یہ دہشت گردی کی جیکٹیں پہن کے مسجدوں میں نہیں جا سکتا, یہ اپنی برادری ازم کے نام پر کسی کے خون کے پرخچے نہیں اڑا سکتا. فرمایا اور اسی طرح جس کا مال حرام ہے, جس کا خون حرام ہے, اسی طرح فرمایا ایک مومن کی دوسرے مومن کے متعلق بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے رسول نے یہ طریقہ کار ہمیں زندگی کا دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, فرمایا اے اہل ایمان کثیر ظن اور بدگمانیاں جو ان سے بچا کرو. کیوں؟ ان بعد الظن اثم, فرمایا بے شک گمانوں میں سے کئی گمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے متعلق پازیٹیو سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے معاملات کو اچھے توجیہ اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.